ہماری آج کی کلاس کی جو آخری حدیث ہے، وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا مضت السنت ان فی کل 40 فصاعدا جمعہ، کہتے کہ سنت جاری ہو چکی ہے، سنت کا طریقہ جاری ہو چکا ہے کہ ان فی کل 40 فصاعدا، جہاں بھی 40 یا 40 سے زیادہ لوگ ہوں گے وہاں پر جمعے کی نماز ادا کر لینی چاہیے۔ رواہ الدارقطنی باسناد ضعیف، یہ روایت امام دارقطنی نے نقل کی ضعیف سند کے ساتھ، سند اس روایت کی کمزور ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ کتنے لوگ ہوں گے تو ان کو جمعے کی نماز پڑھنی چاہیے۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ یہ جو جمعے کا دن ہے اور جمعے کی نماز ہے، اس میں دراصل اجتماعیت، گیدرنگ، ایک ساتھ جمع ہونا، اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے۔ اب معاشرے میں اگر کسی محلے میں 2-3 مساجد ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان جمعے کی نماز ایک جامع مسجد میں ادا کریں، باقی مساجد بھی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر دیگر مساجد میں وہ جمعہ پڑھ لیں اور جمعے کی نماز انہوں نے شروع کر دی کہ وہ جمعے کی نماز درست اور جائز نہیں ہوگی، یہ ہم نہیں کہتے، لیکن جو بنیادی مقصد ہے مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کا ایک مظہر ہے، ان کے ایک ساتھ جمع ہونا، دور دور سے لوگ آئیں گے، ملیں گے، ایک دوسرے کو گلے ملیں گے، ایک دوسرے سے مصافحہ کریں گے، یہ ایک بنیادی اس میں مقصد ہے۔ تو لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اجتماعیت ہی کو برقرار رکھا جائے۔ لیکن اگر کچھ لوگ دور ہیں، وہ شہر اور کسی جامع مسجد میں نہیں پہنچ سکتے، تو ان لوگوں کے لیے اپنے ہی علاقے میں جمعے کی نماز پڑھ لینا درست اور جائز ہے، بلکہ پڑھنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ 3 فما فوقها جماعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 یا 3 سے زیادہ لوگ جماعت ہیں۔ تو جہاں کہیں 3 لوگ ہوں یا 3 سے زیادہ ہوں وہاں ان کو جمعے کی نماز ادا کر لینی چاہیے۔ یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جمعے کی نماز کے لیے کچھ ایسی شرائط رکھی ہوئی ہیں، لگائی ہوئی ہیں کہ وہ شرائط بالکل قرآن اور سنت کی روشنی میں درست اور جائز ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شرط یہ رکھی ہے کہ جمعے کی نماز امیر وقت اور حاکم وقت ادا کرے گا تو پھر ہی وہ جمعے کی نماز درست اور جائز ہوگی، بصورت دیگر وہ جمعے کی نماز صحیح نہیں۔ اب عمران خان صاحب آ کر جمعہ پڑھائیں گے تب جا کر جمعے کی نماز صحیح ہوگی، اگر کسی اور نے پڑھا دی تو وہ جمعے کی نماز، یہ میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک شرط یہ بھی لگائی ہوئی ہے کہ ایسی جامع مسجد ہو کہ وہ شہر میں ہو، دیہات میں ان کے نزدیک جمعے کی نماز درست اور جائز نہیں، عید کی نماز بھی ان کے ہاں دیہاتوں میں درست اور جائز نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط یہ بھی لگاتے ہیں کہ جامع مسجد اس کو کہیں گے جہاں پر ضروریات زندگی کی تمام تر چیزیں وہاں پر موجود ہوں، اور وہاں پر کوئی مسجد ہو تو اس کو ہم جامع مسجد قرار دیں گے۔ اب لہٰذا جو گاؤں اور دیہاتوں میں لوگ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اس مذہب اور مسلک کے مطابق ان لوگوں کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ وہ شرائط ہیں جو ان لوگوں نے اپنی طرف سے لگائی ہوئی ہیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں ان شرائط کی کوئی قیمت نہیں ہے اور کوئی قدر نہیں ہے۔ لہٰذا جہاں کہیں، پہلی بات جو میں نے گزارش کی کہ جمعے کی نماز میں دراصل اجتماعیت، ایک ساتھ جمع ہونا اور اتفاق اور اتحاد کا ایک مظاہرہ بنیادی طور پر مقصود یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے محلے کی مسجد میں جمعے کی نماز 10 لوگ ہیں، 12 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں پڑھ لے تو ان کی نماز ہو جائے گی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی نماز ہوگی نہیں، بھلے وہ دیہات میں ہوں، بھلے وہ شہر میں ہوں، بھلے وہ کسی قصبے میں رہ رہے ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔